السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. پچھلے درس میں بھی یہی آیتیں تلاوت کی تھیں اور ابتدائی بات یہاں تک ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا، والدین کے حقوق کا، اور الفاظ یہ استعمال کیے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے. اس میں وہ ساری باتیں آ گئیں جو میں پچھلے درس میں آپ کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. یہ بات بہت وضاحت سے ہم میں سے ہر ایک کے سامنے رہنی چاہیے، اللہ مجھے بھی اس کو سمجھا دے کہ آدمی دنیا میں حقوق کی ادائیگی کے لیے آیا ہے. اللہ نے دنیا کو مزے کی جگہ بنایا ہی نہیں. ہاں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ مزے بھی کرا دے، اس کا احسان ہے، ورنہ مزے کا وعدہ جنت میں ہے. وہاں کسی حق کا مطالبہ نہیں ہے، صرف وضعی مزے. البتہ اتنی بات ہے کہ جب آدمی حقوق کی ادائیگی کرتا رہتا ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اور اس کی آخرت بننا شروع ہوتی ہے، اس کا اثر دنیا پر بھی پڑتا ہے. اور دنیا کا جو سب سے بڑا مزہ ہے نا، سب سے بڑا مزہ وہ دلی اطمینان ہے. دلی اطمینان وہ اللہ وہ نصیب فرما دیتے. ایک آدمی ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اس کی جیب میں موجود ہوں اور دل میں اطمینان نہ ہو، اور ایک آدمی کی جیب میں 10 روپے پڑے ہوں اور دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے بھائی. مزے میں وہ ہے جس کا دل مطمئن ہے، جس کا دل مطمئن نہیں وہ مزے میں نہیں. تو آخرت جیسے جیسے بنتی ہے اللہ اس کے بقدر دنیا بناتے رہتے ہیں، لیکن بہت تھوڑا سا دیتے ہیں دنیا کے اندر. جتنا بھی مل جائے تھوڑا ہے. اصل کہاں دیں گے بھیا؟ آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا، وہاں دیں گے انشاءاللہ، خوب دیں گے. تو آدمی کو حقوق کی ادائیگی میں اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار سب میں ہی کروں، سب میں ہی کروں. بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے، پیدا اس لیے کیا ہے، امتحان آزمائش کے لیے اترے ہیں، اور اس میں اللہ نے طے کیا فلاں کا یہ حق دینا ہے، فلاں کا یہ حق دینا ہے، فلاں کا یہ حق دینا ہے، فلاں کا یہ حق دینا ہے. آگے دیکھو کس کس چیز کا حق ہے. کہا وہ بھی ذی القربیٰ، کہا تمہارے قریبی رشتہ داروں کا تم پر حق ہے. کئی دفعہ اس موضوع پر آپ حضرات سے بات ہوتی رہی، کئی دفعہ ہوئی، اور اللہ مجھے بھی سب سے زیادہ اس کی توفیق دے دے. اللہ رب العزت نے صلہ رحمی سے وعدہ کیا ہے، رشتہ داریوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تمہارا خیال کرے گا اور تمہارے حقوق کو ادا کرتا رہے گا میں اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دوں گا، اور جو تمہارا خیال نہیں کرے گا میں اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دوں گا، توڑ دوں گا. کتنی عجیب بات. صلہ رحمی کوئی ہلکی معمولی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دیکھو تمہیں رشتے ناطے جوڑ کے رکھنے ہوں گے، جوڑنے ہوں گے تمہیں رشتے ناطے، اور پھر آپ نے سکھا بھی دیا کہ دیکھو رشتے ناطے جوڑنا اس کا نام تھوڑی ہے کہ تم برابری سرابری کا معاملہ کرو گے کہ تم اچھے تو ہم اچھے، تم کڑوے تو ہم کڑوے. نہیں، کہا صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے
کہ جب اس سے رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں وہ رشتے ناطے جوڑتا ہے، فکر کرتا ہے کہ رشتے ناطے ہمارے جڑ جائیں. میں مختصر سی ایک تفصیل عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کتنی صلہ رحمی کم از کم ہونی چاہیے. دیکھو میں کھل کے آپ سے عرض کرتا ہوں، نفسا نفسی کا دور ہے. ہم بہت زیادہ یعنی یوں سمجھ لو کہ ملنا جلنا نا، رشتہ داروں میں ہر وقت گھسے رہنا، یہ عموماً ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو سکھایا زرغبن تزدد حبن. دیکھو کبھی کبھی ملنا چاہیے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. محبتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے اضافہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ملو، کمبل نہ ہو جاؤ کسی کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میں جو بات اب عرض کرنے لگا ہوں، آج کل کے زمانے میں جو کم از کم صلہ رحمی مطلوب ہے ہر آدمی سے، کہ اس سے کم پہ اللہ کے یہاں مؤاخذہ ہو جائے گا، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، وہ کم از کم درجہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی تو ہونی چاہیے. وہ کیا؟ اس میں پہلی چیز دل کا صاف رکھنا. پہلی چیز دیکھو، ایک آدمی سے 1 سال آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، 1 سال، لیکن آپ کا دل اس سے صاف ہے، آپ کے دل میں اس سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، آپ کو اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو. سال بھر ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. آپ ہفتے میں 1 دفعہ مل رہے ہو، دل میں بغض رکھ کے، حسد رکھ کے، کینہ رکھ کے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے بھائی، دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے. پہلی چیز صلہ رحمی میں دل کا صاف رکھنا، اور یہ دل صاف رکھنا اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. سچی عرض کروں، ایسے اللہ نے صلہ رحمی کا اتنا اونچا درجہ نہیں رکھا، کوئی ہے، کچھ ہے نا اس کے اندر. کبھی آپ کو لگے گا کہ جی میرے جو بھائی ہے نا، اس کا رویہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اپنے بچوں کو تو یہ کچھ نہیں کہتا، میرے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ پکڑتا ہے، اس پہ بھائی سے دل خراب ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور کئی باتوں میں تو فلاں چیز میں خیال کرتا ہوں، یہ تو خیال ہی نہیں کرتا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں دل آدمی کا خراب ہوتا ہے. اب ان دل خرابیوں کے ساتھ اگر ساتھ بھی رہ رہے ہیں نا ایک ہی گھر میں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے بھائی. پہلا کام آپ کو دل صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کوئی بات نہیں، بچوں کا چچا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے چچا تو باپ جیسا ہوتا ہے، ڈانٹنے کا حق رکھتا ہے، وہ بھلے کے لیے ڈانٹا اس نے، کوئی بات نہیں. اور اگر وہ گھر کا خیال نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میں رکھ رہا ہوں، اور میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، دینے والے تو اللہ ہیں، میں تو ایک یوں سمجھ لو کہ کیشیئر ہوں. مجھے اللہ میاں کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے جو ہم نے تجھے دیے ہیں نا، اس میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دے، اتنے پیسے فلاں کو دے دے. اب آدمی اچھلتا پھرے کہ دیکھو میں نے 250 اس کو دیے، میں نے 2500 اس کو دیے، میں گھر میں 5 کلو آم لے کر گیا، میں خوبانی لے کر گیا. تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت بھائی؟ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم اس پہ سے دے رہے ہو. تم نہیں ہوگے، نظام اللہ کا ہے، وہ چلائیں گے، کل کو کوئی اور کھڑا ہوگا. تمہاری شہادت ہے کہ تم اس نظم کا حصہ بن گئے. اللہ نے پرورش، تربیت، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، ذریعے کے طور پہ اللہ نے تمہیں استعمال کر لیا، اللہ کا احسان ہے. بادشاہ کسی کو اپنا کام کہہ دے کہ بھائی میرا یہ کام ہے کر لو، تو بادشاہ پہ احسان جتایا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہم نے آپ کا کام کیا، یا بادشاہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ حضور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنا کوئی کام ہم سے کہہ دیا. ہماری تو نسلیں آپ کی غلام حاضر، جب آپ کہیں گے انشاءاللہ تیار. آپ رات میں کسی وقت بلا لیں، دن میں کسی وقت اٹھا لیں، ہم حاضر ہیں. یہ جذبہ ہوتا ہے نا بھائی. تو پہلی چیز دل کا صاف رکھنا، یہ صلہ رحمی کی شرط اول ہے. دوسری بات کیا؟ کوئی پریشانی اس پر آ جائے نا، آپ جاؤ گے اس کے پاس، جاؤ گے، انتظار نہیں کرو گے کہ وہ بلائے گا تو ہم جائیں گے، آپ جاؤ گے. کوئی پریشانی ہے اور وہاں جا کے اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرو گے، تسلی کے بول بولو گے، اپنا کندھا پیش کرو گے، بھائی جو ہے میں انشاءاللہ حاضر، میں کھڑا. خوشی کا موقع ہو اس کی طرف سے، وہ آپ کو بلا لے چلے جاؤ گے. نہیں بلائے شکوہ نہیں کرو گے، بلا لے چلے جاؤ. نہ بلائے شکوہ نہ کرو کہ دیکھو ہمیں پوچھا بھی نہیں. بیٹی کی شادی رشتہ طے کرنے کے لیے بیٹھے تھے، میں سگا بھائی تھا، لڑکی کا چچا تھا، مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے.
ایک اکلوتی میں پھپھو تھی، مجھے پوچھا بھی نہیں انہوں نے. یہ نہیں، بلا لیں چلے جائیں گے، نہیں بلائیں گے شکوہ نہیں کریں گے. اور بلانے پر چلے جائیں گے نا تو وہاں ان کے لیے کوئی ٹینشن پیدا نہیں کریں گے. آپ نہیں سمجھ رہے میری بات. چلے جائیں گے، خوشی میں ان کے شامل ہوں گے، گھر آ جائیں گے. میں آپ سے عرض کروں، آج کے زمانے میں اتنی صلہ رحمی کافی ہے. ہمارا ظرف، ہمارا حوصلہ نہیں صلہ رحمی کرنے کا. ہاں اس سے جتنا اوپر ہو جائے الحمدللہ، لیکن کم از کم اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. پہلی بات کیا عرض کی، دل صاف رکھنا ہے بھائی. اور مصیبت پڑ جائے اس کے پاس چلے جانا ہے، بلاوے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ بتائیں گے تو جائیں گے. اور وہاں جا کے ان کو تسلی دینا. خوشی کا موقع ہے، انہوں نے بلا لیا چلے گئے، کوئی ٹینشن پیدا نہیں کی. نہیں بلایا، کوئی شکوہ نہیں کیا ان سے. میں سمجھتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو میری تحقیق غلط ہے بھائی. اتنی صلہ رحمی آج کے زمانے کے لیے بہت بہت. ہاں پھر آپ جتنا آگے بڑھاؤ، جتنا گول ڈالو، جتنا اللہ کے یہاں اونچا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو اتنا کر لو بھیا. تو کہ رشتے داروں کا تم پر حق ہے. اور کس کا حق ہے؟ والے ان کے ساتھ احسان کرو. والیتاما، یتیموں کے ساتھ احسان کرو. خاندان میں اگر تمہارے کوئی یتیم ہو گیا، بس اب تم سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی رحمت نے ایک دروازہ تمہارے لیے کھول دیا. تم اس میں داخل ہو کے اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. حدیث میں کیا آتا ہے؟ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جہاں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے. حسن سلوک ہو رہا ہے. اور برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. کہا تمہارا دل سخت ہو جائے نا، تمہیں موت کی یاد بھی نہیں آتی، تمہیں عمل کی توفیق بھی نہیں مل رہی، گناہوں پہ تم جری ہو رہے ہو، نسخے کے طور پہ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو بھائی، اللہ تمہارا دل نرم کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مادرزاد یتیم پیدا کیا، ہاں نہیں؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سکھایا کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، ایسا ایسا معاملہ کرنا ہے. آپ تو خود گزرے ہیں، آپ نے بچپن سے یتیمی ہی دیکھی ہے. آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 6 برس کے ہوئے والدہ کا انتقال ہوا، تھوڑے اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال ہوا. آپ نے تو یہ رشتے دیکھے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں یتیم کا دل کیسے دھڑکتا ہے. آپ امت کو نصیحت کیجیے گا یتیموں کا خیال کریں. تو کہ یتیموں کا حق ہے. اور والمساکین، اور یہ جو عام غریب غربا ہیں نا، ان کا بھی حق ہے بھائی، سب کا حق ہے. جو اللہ کے نام پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس کا حق ہے. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چرسی ہیروئن چی ہے اور بات ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ حفاظت فرمائے 2 نمبری ایسی بڑھ گئی ہے، کوئی بیچارہ رو کے بھی مانگ رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں ٹھکتا. لیکن بہرحال اللہ کے نام کا ایک حق ہے، آدمی کو کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے. کم از کم جھڑکنے کا حق نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ مسجد میں جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے مانگنے کے لیے، اس کو پیار سے سمجھایا تو جا سکتا ہے، اس کو جھڑک کے ڈانٹ کے خاموش نہیں کرایا جاتا. بیٹھ جاؤ، باہر نکلو، یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ہاں پیار سے کہہ سکتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، مسجد میں نہیں مانگنا چاہیے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ حق کسی کو نہیں ہے، نہ امام صاحب کو، نہ مسجد کے متولی کو، نہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بوڑھوں کو. کسی کو اس کا حق نہیں کہ وہ ڈانٹے کسی کو جو مسجد کے اندر کھڑا ہے. امام صاحب کو بھی حق نہیں کہ وہ ڈانٹے. تو کہا مسکینوں کا بھی تم پر حق ہے. اور کس کا حق ہے بھائی؟ والجار ذی القربا، کا تمہارے جو قریبی پڑوسی ان کا بھی حق ہے. قریبی پڑوسی. اور والجار الجنب، جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں ان کا بھی حق ہے. حدیث سے سمجھ میں آتا ہے 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے. کہاں تک پڑوس ہوتا ہے بھائی؟ 40 گھر تک. کیا ہوتا ہے؟ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں پڑوس ہے. اچھا، جو جتنا نزدیک رہتا ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. جس کا دروازہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، اس کا سب سے زیادہ آپ پر حق ہے. پھر اس میں جو آپ کے سیدھی طرف رہتا ہے اس کا حق سب سے زیادہ. حدیث میں آتا ہے پڑوسی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، اس کا ایک ہی حق ہے کہ پڑوسی ہے تمہارا. ایک وہ پڑوسی جو مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، 2 حق ہیں اس کے. اور ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، جو تمہارا رشتہ دار ہے اور پڑوس میں رہتا ہے، اس کا پڑوس کا بھی حق ہے، اس کے مسلمان ہونے کا بھی تم پر حق ہے، اس کے رشتہ دار ہونے کا بھی تم پر حق ہے. 3 حق ہے تمہارے.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے اتنی دفعہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکیداً حکم دیا کہ ان کا خیال کرو گے خیال کرو گے خیال کرو گے کہ مجھے اس کا خوف ہوا کہیں میراث میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے. بھئی صحابہ نے پوچھ لیا کہ پڑوسی کا حق ہے کیا کیا؟ کہا پڑوسی کے بڑے حق ہیں. کہا تم سے قرض مانگے گا تم قرض دو گے اس کو، یہ حق ہے اس کا. تم سے کوئی چیز عاریتاً مانگے گا تم اس کو دو گے. کبھی اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تم ساتھ کھڑے رہو گے. بیمار پڑ گیا تم عیادت پہ جاؤ گے. اللہ کو پیارا ہو گیا تم تعزیت کے لیے جاؤ گے، جنازوں میں شامل ہوگے. تم اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے اس کا خیال کرو گے کہ چولہے کی جو آنچ ہے اس کی گرم ہوا اس کے گھر میں نہیں جائے گی. تم اپنی چھت ایسی اونچی نہیں کرو گے کہ اس کی ہوا رک جائے یا اس کا پردہ متاثر ہو جائے. تم گھر میں پھل لاؤ گے تو پڑوسیوں سے چھپا کے لاؤ گے اگر تم ان کو دے نہیں سکتے ہو تو، ورنہ ان کا حصہ ان کو تھوڑا پہنچاؤ تاکہ ان کے بچے حرص نہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ دیکھو اگر تم اتنی حیثیت والے نہیں ہو کہ اپنے اچھے کھانوں میں پڑوس کو شامل کر سکو تو آپ نے ارشاد فرمایا ذرا پانی بڑھا دو بھائی، شوربہ ذرا زیادہ کر لو. وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، کچھ پکاؤ پڑوس میں بھیج دیا کرو. نہیں سمجھے؟ اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور پڑوس میں آدمی بھوکا رہتا ہے. تو کہا پڑوس کا تم پر حق ہے. اب ہم دیکھ لیں پڑوس کے ہمارے کیا کیا حق ہے. ہم نے تو ہمارے اساتذہ میں حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنور ٹاؤن کے سامنے فلیٹ بنے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے. اساتذہ کے فلیٹ نا پہلے اوپر وہاں بات رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، فلیٹس تھے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو دوسری تیسری منزل پہ رہ رہا ہوتا ہے اس کی چھت پہ دھم دھم ہوتی، نیچے والوں کو بھی آواز آتی ہے نا. تو کبھی کبھی اپنے نیچے والوں سے پوچھ لیا کرتے بھائی ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. اتنا بڑا آدمی تھا. اور لیکن جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اتنا خیال ہوتا ہے. ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ یار کبھی پڑوس سے بھی پوچھ لو کوئی تمہیں شکایت تو نہیں ہم سے. تو کہا والجار ذی القربى، پڑوس جو قریب ہیں اس کا بھی تم پر احسان، ان سے بھی احسان کا معاملہ کرو گے. والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے. والصاحب بالجنب، تمہاری مجلس میں اگر کوئی آ کے بیٹھ گیا، تمہارا کوئی ہم نشین بن گیا، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے. کوئی تم ایک سفر میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ ہو گیا وہ، چاہے لمبا سفر ہے چاہے چھوٹا سفر ہے. تم نماز کے لیے آ کے بیٹھے، تمہارے برابر میں ایک آدمی بیٹھ گیا، اس کا تم پر حق ہو گیا تو اس کا خیال کرو گے. ایسے پھیل کے نہیں بیٹھو گے کہ اس کو تکلیف ہوگی. دیکھو شریعت کیسے حقوق کی رعایت سکھاتی ہے. اب جیسے ریل میں آدمی سفر کرتا ہے، اب وہ 3 آدمیوں کی ایک سیٹ ہوتی ہے نا. اب میں ایک آدمی بیٹھ گیا، مجھے اس کا خیال کرنا ہے کہ میرے ساتھ جو 2 لوگ بیٹھے ہیں ان کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. میں اپنا سامان ایسا نہ رکھوں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، میں ایسا پھیل کے نہ بیٹھوں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے. میں کھانا کھانے میں اگر میں کھا رہا ہوں ایسی گندگی نہ کروں کہ ساتھ والوں کو تکلیف پہنچے. اللہ نہ کرے میں سگریٹ کا عادی ہوں تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے نہ پیوں، یا پی لی ہے تو میں اپنے منہ سے جو میری بو ہے اس سے میں تکلیف نہ پہنچاؤں لوگوں کو. یہ سارے حق ہیں ساتھ بیٹھنے والے کے. میں مسجد آ رہا ہوں تو میرے کپڑوں سے کوئی ایسی بو نہ آ رہی ہو کہ پڑوس والوں کو تکلیف ہو جائے. ان ساری چیزوں کا تمہارے ساتھ جو تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو گیا نا اس کا بھی تم پر حق ہے. احسان کا معاملہ کرو گے اس کے ساتھ. وابن السبیل، اور کہا جو عام رستہ چلتا مسافر ہے، تمہارے علاقے میں آ گیا ہے، تمہارا مہمان نہیں ہے، عام آدمی ہے، اس کا بھی تم پر ایک حق ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے. پوچھ لو گے بھائی کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے، کیسے آنا ہوا، ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں. یہ سارے کا ان کے حق ہیں، تم ان سب کے حق کو ادا کرو گے. وما ملکت ایمانکم، اور کہا جو تمہارے مملوک ہیں اس زمانے میں، جو باندی اور
غلام ہوا کرتے تھے، آج کل کے زمانے میں یہ ملازم ہے، کہا احسان کا معاملہ کرو گے، احسان کا معاملہ کرو گے ان کے ساتھ. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے اپنے غلام کو مارا ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، ایسے ہی مار دیا ہے نا، تو اس مارنے کی تلافی فقط یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دو بھائی، ورنہ اللہ کے یہاں کل تمہارا اس کا مقابلہ ہو جائے گا تو ایسی تیسی ہو جائے گی. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کو مار رہے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں. پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا دیکھو جتنی قدرت تمہاری اس غلام پہ ہے نا، اللہ کی قدرت تم پہ اس سے زیادہ ہے، سوچ لینا. نے کہا اچھا ایسی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس پھر تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں کیسے بچ پاؤں گا اللہ کے یہاں. اور آخری جو نصیحت وصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما کے گئے، دو ہی چیزیں ہیں، ایک نماز پڑھتے رہنا، خیال کرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا. تو ہمارے جو ملازم ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے خامہ خواہی میں دکھ دینے کا، ٹینشن دینے کا، کڑوی باتیں کرنے کا، طنز کرنے کا. یہ رویہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، بالکل نہیں. جواب حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. ان کے لیے راحت کے معاملے سوچنا، ان کے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ کرنا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر ہم نے سخت رویہ نہیں رکھا یہ سر پہ چڑھ جائیں گے، سر پہ چڑھ جائیں گے. دیکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ لکھا اپنی آپ بیتی میں. میرٹھ ہندوستان کا ایک شہر ہے، میرٹھ نام ہے اس کا، میرٹھ کا. وہاں کوئی فرانسیسی بیگم خاتون رہا کرتی تھیں، اس کے ملازم رہتے تھے بہت سارے. وہ اپنے ملازموں سے کہا کرتی تھی دیکھو تمہیں ایسا خراب کر دوں گی کہ میرے بعد کسی اور کی ملازمت نہیں کر سکو گے. اور ایسا ہی ہوا. اس نے یعنی خراب کرنے کا مطلب کہ تمہارے حقوق کا اتنا خیال کروں گی، اتنا خیال کروں گی کہ میرے علاوہ تم کسی کے نہیں ہو سکو گے. اور کہا ایسا ہی ہوا، حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہوا. وہ مر گئی نا، اس کے بعد جس نے ان کی ملازمت کی تھی وہ کسی اور کی ملازمت نہیں کر سکے، کہ اس درجے کے حقوق کی ادائیگی کوئی کرتا ہی نہیں تھا. تو حضرت نے تو اس پہ لکھا کہ ہمارے اکابر نے بھی ہمیں ایسا خراب کر دیا ہے کہ اب ان کے علاوہ ہماری نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں، کہ ہم نے اخلاق کا وہ معیار دیکھا ہے. تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈانٹ کے اور ڈبٹ کے کام کرا لوں گا، ایسا تھوڑی ہے. آپ اس کا دل لے لو اپنے اچھے اخلاق سے، پھر جو کرانا ہے اس سے کراتے رہو. تو کہا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے. آگے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے آدمی لوگوں کے حق ادا نہیں کر پاتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور وہ برائیاں اللہ کو پسند نہیں، ہم تمہیں ابھی سنا دیتے ہیں. پہلی چیز کیا؟ دیکھو جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، دل سے بڑا سمجھتا ہے، تکبر جس کو کہا جاتا ہے، بس جس کے دل میں یہ تکبر ہے نا وہ لوگوں کے حق ادا نہیں کر سکتا. اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، باقی ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ غلط کہہ رہی ہے. ایک میں ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا کیا ہے بھیا؟ غلط ہے. میں لوگوں کو ڈانٹوں، میں نے بالکل ٹھیک کیا. میرے ڈانٹنے پہ لوگوں نے منہ بنایا، غلط کیا. میں نے بھرے بازار میں کسی کو ننگا کر دیا، بالکل ٹھیک کیا. میں نے اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں نے تو کم کیا، اس کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور اس نے اس پر آنسو بہائے، غلط کیا. میں نے تو ٹھیک کیا تھا میں نے. اب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھے کپڑے پہننے کی خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ بھی تکبر ہے؟ کہا نہیں، یہ تکبر تھوڑی ہے. کا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر دینا، اپنی رائے کے سامنے حق کو چھوڑ دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا، کہ یہ تکبر ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی، میں آپ کو سناؤں. آپ آدمی حیران ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا علم دیا. کہ دیکھو آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے اکمل تو سمجھ سکتا ہے، افضل نہیں سمجھ سکتا.
میں سمجھاؤں آپ کو، عرض کروں آپ سے بھائی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے، دوسرے کو نہیں آتا، تو وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے نا کہ جی میں کھانا پکانے کے وصف میں اس سے آگے ہوں، یہ وصف مجھ سے زیادہ پایا جاتا ہے، اوکے ہو گئی بات، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یا ایک آدمی حافظ ہے، دوسرا غیر حافظ ہے، تو وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ ایک نعمت اس کے مقابلے میں زیادہ دی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ افضل یا میں افضل اللہ جانتے ہیں بھائی. ہم کسی سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھ سکتے. ہندی میں کہا جاتا ہے دلہن وہی جو پیا من بھائے، دلہن تو وہی ہوتی ہے جو میاں کو اچھی لگتی ہے. کالی کلوٹی سی ہے، میاں کو اچھی لگتی ہے، بس اس کی زندگی جنت ہے، بہت خوبصورت ہے، میاں کو نہیں پسند، زندگی اس کی جہنم ہے. اب آپ نے ساری زندگی اچھے عمل کیے، اللہ میاں کو کوئی ایک چیز آپ کی ناگوار گزر گئی، اور ایک نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، ایک عمل کو اللہ کو اچھا لگ گیا، وہ آپ سے آگے بڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے، کہاں کھڑے ہو؟ تو اپنے آپ سے کسی کو آدمی کیا نہیں سمجھ سکتا بھائی؟ افضل نہیں سمجھ سکتا. اب جب اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھ سکتا کسی کو، تو کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنے کی بات ہی نہ رہی. بھائی یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، میں ایک آدمی ہوں، کیا پتا ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں اچھا ہے. ٹھیک ہے میں اوپر بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، میں درس دے رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ کوئی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں افضل ہو جاؤں گا سب سے. اللہ جانتا ہے کون افضل ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر چلے جائیں نا تو کوئی ان کے لیے دروازہ نہ کھولے آدمی. یعنی لوگوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، ان کی کوئی فیس ویلیو نہیں ہوتی. وہ سفارش کریں، لوگ ان کی سفارش قبول نہیں کرتے. پراگنڈا بال ان کے، کہ اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام، ایسا مرتبہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں، پوری کر دیتے ہیں. ایسے اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو بھائی کس چیز کا ناز، کس چیز کا غرور؟ ہمارے ہاں تو شکر ہی شکر ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود میں نے سنا حضرت ارشاد فرماتے تھے، حضرت پڑھتے تھے خیر المدارس ملتان میں، وہاں پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم فجر کی نماز کے فوراً بعد نا تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، قرآن کریم ہاتھ میں لے لیتے تھے اور بھنگی جھاڑو لگاتے تھے. صبح کا وقت جھاڑو لگانے کا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے صبح ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا، صبح ہمارے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دی. تو قادر تھا اس پر کہ صبح ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتی؟ جھاڑو ہوتی، اور ہم بھی کیا لگا رہے ہوتے؟ جھاڑو لگا رہے ہوتے. تو ہمیں تو صرف کیا سکھایا گیا؟ شکر، کہ اللہ تیرا احسان ہے، شکر. ہم درس دے رہے ہیں، تیرا احسان. ہم درس سن رہے ہیں، تیرا احسان. ہم نماز پڑھا رہے ہیں، تیرا احسان. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تیرا احسان. شکر ہی شکر. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت بھائی. تو کہا جو اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے، ایسے آدمی کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی. فخورا، جو زبان سے اپنی شیخیاں بھگاتا رہتا ہے، میں نے یہ کیا، میں یوں، میرے ابا نے یوں کیا، میرے بچوں نے یوں کیا، اور ہم تو یوں اور ہم تو یوں. ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، خاص ایک ان کا انداز تھا، حضرت سوات کے رہنے والے تھے. تو کہا سوات میں ایک استاد تھا، اس نے کیا کیا، اپنی جو ڈیسک تھی جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا نا، اس پہ لکھوایا فخر سوات. کیا لکھوایا؟ فخر سوات، کہ میں وہ ہوں جس پر سارا سوات کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے. تب طلبہ نے اس فخر کا فا کاٹ دیا، کیا رہ گیا؟ خر سوات، سوات کا گدھا. خر گدھے، فارسی کو گدھے میں کہتے ہیں. تو کہا دیکھو جو اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا چاہتا ہے نا، پھر اللہ میاں اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. ہاں، کسی کی، یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے جلدی کا بدلہ ہے کہ آپ کے کسی نیک عمل پر کوئی دوسرا آپ کی تعریف کرے. آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا، آپ کی نیکی کی خبر دوسرے کو ہو گئی اور بات نکل آئی. تو عرض کروں، دیکھو ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ نہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرو گے، نہ لوگوں سے عمل کو چھپانے کے لیے کوئی اضافی محنت کرو گے. مثال کے طور پہ آج اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے کہا کہ یار بس درس کے بعد میں نفل پڑھوں گا، 8 رکعت نفل پڑھ کے جاؤں گا.
جذبہ پیدا ہوا پڑھ لینے چاہیے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یار اگر میں ابھی یہیں نماز پڑھوں گا نا لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے اور فلانا ہے فلانا ہے, چھوڑو یار گھر جا کے پڑھیں گے. کیوں بھائی, ہمارا لوگوں سے کیا معاملہ, لوگ دیکھ لیں تو بھی ٹھیک, نہ دیکھیں تو بھی ٹھیک, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ہمارا ان سے کیا ہی نہیں ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں. ہمارا معاملہ کس سے ہے, اللہ سے. تو نہ ہم لوگوں کو عمل دکھانے کے لیے کوئی محنت کریں گے, نہ لوگوں سے عمل کو بہت زیادہ چھپانے کے لیے کوئی محنت کریں گے. تو کہ اللہ رب العزت کو کون پسند نہیں, جو دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, فخورا, اور زبان سے اپنی شیخیاں بگاڑتا ہے, اپنی تعریفیں کرتا ہے, یہ آدمی کو پسند نہیں. ہاں, اللہ رب العزت کے احسان کے طور پہ آدمی اپنی کوئی نعمت بیان کر دے کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا, یہ ایک مرتبہ ہے, ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہوتی, بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. تو کہا جس میں یہ صفت ہونا کہ جو اپنی یوں تعریفیں کرتا پھرے, دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے, کہ یہ صفت اللہ میاں کو ناگوار گزرتی ہے, اور ایسے آدمی کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی. کیا سمجھ میں آیا؟ حقوق کی ادائیگی کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے. حقوق کی ادائیگی کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جو لوگوں کی خوبیاں دیکھتا ہے, اپنی خوبیوں پہ اس کی نظر نہیں ہوتی. آگے اور بھی صفات ہیں کہ یہ گندگیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری گندگیوں سے آپ کی میری حفاظت فرمائے, اور وہ صفات جن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم انت السلام و منک السلام, احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, رحمتک یا